S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی ٹینسز کے حوالے سے، تمام تر ٹینسز کو ایک ہی ویڈیو میں لے کر آئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ایک ایسا ٹاپک جس کے حوالے سے ہم کچھ ورڈز لیں گے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، انگلش میں ان الفاظ کو کیسے استعمال میں لاتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے سفکسز کا اینڈ پریفکسز کا۔ سفکسز اینڈ پریفکسز ہوتے کیا ہیں، ان کو ہم انگلش الفاظوں میں کیسے استعمال ان کا کرتے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے سفکسز۔ سفکسز کو اگر میں اردو میں دیکھوں تو ان کے معنی ہیں لاحقے۔ لاحقے وہ حروف ہیں جو کسی لفظ کے آخر میں لگائے جاتے ہیں۔ مثلا میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا لفظ جس کے آخر میں آ جاتا ہے ایبل، ABLEI، HINS، IBLE، ARNS، شن، ازم اور مینٹ۔ یہ الفاظ آ جائیں، اس طرح کی پہچان ہو انگلش الفاظ میں تو وہ میرے پاس فکسز کہلائیں گے۔ مثلا میں کہتی ہوں سب سے پہلا ورڈ میرے پاس آتا ہے ABLE، اس کے حوالے سے میرے پاس الفاظ کیا ہیں؟ دوسرا میرے پاس ہے AGE اور تیسرا ENS۔ پہلے اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں کہ ایبل میرے پاس کہاں کہاں پہ شو ہوتا ہے۔ ایگریبل، موزوں، موافق، رضامند۔ بلیو ایبل، قابل یقین۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ایبل آ رہا ہے ABLE، یہ میرے پاس فکسز کہلائیں گے۔ انشیکیبل، مستحکم، بغیر خرابی کے۔ لو ایبل، پیار کے قابل۔ نوٹسیبل، قابل توجہ۔ ٹیچیبل، پڑھائے جانے کے قابل۔ موویبل، قابل حرکت۔ رسپیکٹیبل، قابل عزت۔ ایکشنیبل، قابل گرفت۔ مینیجیبل، سنبھالنے کے قابل۔ ریکریڈیبل، قابل افسوس۔ اور ریموویبل، ہٹانے کے قابل۔ یہ تو میرے پاس پہلا ورڈ تھا ایبل کے حوالے سے۔ دوسرا میرے پاس آتا ہے AGE، کاٹیج، ایک منزلہ چھوٹا سا مکان۔ کیبج، گوبھی۔ لگیج، سفری سامان، جیسے ہمارے پاس بیگز وغیرہ، کہیں پہ سفر پہ جانا ہو تو جو بیگز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ میرے پاس لگیج کہلائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ارج، یہ میرے پاس ایک فکسز ہے۔ بینڈیج، مرہم پٹی۔ پوسٹیج، ٹکٹ۔ اب اینس کا اگر دیکھا جائے تو یہ میرے پاس آ جائے گا، اینس بھی ایک فکسز ہے۔ ریہنس، دوبارہ بحال کرنا۔ ڈسٹربنس، خلل۔ پرفارمنس، اداکاری۔ اسی طرح جو نیکسٹ میرے پاس آتے ہیں وہ ہے IBLE، جہاں کہیں پہ بھی یہ ورڈ اینڈ پہ آ جائے گا IBLE تو وہ میرے پاس فکسز کہلائے گا۔ مثلا رسپانسیبل، ذمہ دار۔ فورسیبل، طاقتور۔ نیگلیجیبل، معمولی سا یا حقیر۔ امپاسبل، ناممکن۔ کریڈیبل، معتبر، قابل بھروسہ۔ ڈویزیبل، قابل تقسیم۔ ویزیبل، دیکھنے کے قابل۔ انکریڈیبل، حیرت انگیز، ناقابل یقین۔ اگر تو یہاں پہ AR آ جائے، لائر جیسا ہو، لائر، جھوٹا۔ اسکالر، عالم یا فاضل۔ اینس کی مثالیں کیا ہیں کہ یہ بھی میرے پاس فکسز ہے۔ ایگزسٹنس، وجود۔ انوسینس، معصومیت۔ اور ایبسنس آ جائے گا غیر حاضری کے۔ تو یہاں پہ جو آخر میں آئے ہیں الفاظ وہ میرے پاس فکسز کہلائیں گے۔ آگے میرے پاس آتے ہیں شن کی میرے پاس ایگزامپلز آتی ہیں۔ آرگنائزیشن، تنظیم یا انتظامیہ۔ آکوپیشن، کام یا پیشہ۔ ایڈمنسٹریشن، حکومت، عملہ یا صدارت۔ کارپوریشن، سند یافتہ تجارتی ادارہ۔ ریپوٹیشن، شان یا شہرت۔ پبلیکیشن، مطبوعات کی اشاعت۔ فارمیشن، قائم کرنے کا عمل۔ ازم، پیٹریوٹزم، حب الوطنی۔ فیورٹزم، طرفداری۔ کرٹیسزم، تنقید۔ رومانٹسزم، رومانیت۔ کلاسزم، قدیم ادب کی تقلید۔ اب یہاں پہ مینٹ کے حوالے سے اگر اگزامپل دیکھیں تو میرے پاس ہیں ایگریمنٹ، معاہدہ یا ہم آہنگی۔ گورنمنٹ، حکومت۔ سیٹلمنٹ، بستی یا کالونی۔ امینڈمنٹ، اصلاح۔ امیزمنٹ، حیرت یا حیرانی۔ یہ تو تھے میرے پاس فکسز، جتنے بھی یہ لاسٹ میں آتے ہیں یہ میرے پاس فکسز کہلائیں گے۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے پریفکسز۔ اب یہ پریفکسز کیا ہیں؟ وہ تھے فکسز، اس کو میں کہتی تھی لاحقے۔ پریفکسز میرے پاس سابقے آتے ہیں۔ سابقے اب کون کون سے میرے پاس ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی لفظ میں DIS لگا ہو وہ ہمیں مطلب دیتا ہے نفی کے، یعنی کہ وہ کام نہ ہو۔
نہ کرنا ہو، اس کا میننگ نہ کے میننگ میں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اردو میں اگر کسی لفظ سے پہلے نہ لگا دیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی ایک لفظ کے شروع میں ڈی آئی ایس لگائیں تو اس کے معنی نہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ڈی آئی ایس لاطینی زبان سے نکلا ہے، یعنی اردو میں اگر کسی لفظ سے پہلے نہ لگائیں گے تو اس کے بھی منفی، اور انگلش میں اگر کسی لفظ کے شروع میں ڈس لگا دیں تو وہ نام میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں، سب سے پہلے اگزامپل ہے آئی لائک ایپل مچ، میں کہتی ہوں آئی ڈس لائک ایپل مچ، مجھے زیادہ پسند نہیں ہے سیب۔ اور اسی طرح اس کا ٹیبل یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر جہاں آئے گا گریس، ڈس گریس، عزت کرنا، ذلیل کرنا، پلیس رکھنا، ڈس پلیس ہٹا دینا، پلیز خوش ہونا، ڈس پلیس ناراض ہونا، ایگری متفق ہونا، ڈس ایگری مخالف ہونا، سیٹسفائی مطمئن ہونا، ڈس سیٹسفائی مطمئن نہ ہونا۔ یہ تو تھی اس کی پہلی اگزامپل کہ یہاں پہ جہاں کہیں پہ بھی ڈی آئی ایس شو ہوگا وہ منفی کے میننگ دے گا، نیگیٹو کے میننگ دے گا۔ یہ تو تھا اس کا پہلا پریفکس، اس کا پوائنٹ۔ جو دوسرا پوائنٹ اس کا میرے پاس آتا ہے وہ ہے ری۔ جہاں کہیں پہ بھی ری آ جائے اس کا میننگ ہمارے پاس آ جائے گا لوٹ آنا۔ یہ لفظ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ کسی بھی لفظ سے پہلے اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ یا تو تکرار اور یہاں پہ یا پھر کسی بھی کام کی تکمیل پیدا ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں فل بھرنا، ری فل دوبارہ بھرنا، جوائن تکمیل آ گئی، جوائن شامل ہونا، ری جوائن دوبارہ شامل ہو جانا، انٹر داخل ہونا، ری انٹر پھر سے داخل ہونا، میک بنانا، ری میک پھر سے بنانا، کلیم حق مانگنا، ری کلیم دوبارہ حق حاصل کرنا، نیو نیا، ری نیو دوبارہ نیا بنانا۔ یہ تو تھا اس کا سیکنڈ پوائنٹ۔ یہاں یعنی جہاں کہیں پہ بھی ری آ جائے گا شروع میں تو وہ لوٹ آنے کے میننگ میں ایک کام دوبارہ ہو رہا ہے۔ جو تھرڈ پوائنٹ میرے پاس آتا ہے وہ ہے یو این کے حوالے سے، ان کے حوالے سے۔ ان کا میننگ اگر میں دیکھوں اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نوٹ۔ کسی بھی لفظ سے پہلے اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بھی معنی الٹ جاتے ہیں۔ مثلا میں کہتے ہیں ہی از کائنڈ، وہ رحم دل ہے، ہی از انکائنڈ، وہ رحم دل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا وہ رحم دل ہے، ہی از کائنڈ، وہ رحم دل نہیں ہے، ہی از انکائنڈ۔ اگر اس کا ٹیبل دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ٹیبل ریلائیبل قابل اعتماد، ان ریلائیبل ناقابل اعتماد، ٹرو سچا، ان ٹرو جھوٹا، فولڈ موڑا ہوا، ان فولڈ بغیر موڑا ہوا، ٹائی باندھنا، ان ٹائی کھلا ہوا، فارچونیٹ نیک بخت، انفارچونیٹ بدبخت یا بدقسمت، سیٹسفائی مطمئن اور انسیٹسفائیڈ مطمئن نہ ہونا، ایکول برابر ان ایکول برابر نہ ہونا، میرڈ شادی شدہ، ان میرڈ غیر شادی شدہ، ڈو کرنا، ان ڈو نہ کرنا، ایبل قابل اور ان ایبل ناقابل۔ تو یہ تو تھا اس کا تھرڈ پوائنٹ میرے پاس ان کے حوالے سے پریفکسز کا۔ فورتھ پوائنٹ میرے پاس آتا ہے نون کا۔ نون کا میننگ ہے میرے پاس نہیں، اور اس کو ہم اگر انگلش میں دیکھیں تو نوٹ کے میننگ میں دیتا ہے۔ یہ لفظ بھی لاطینی زبان سے نکلا ہے۔ کسی بھی لفظ سے پہلے اگر اس کو استعمال کر دیں گے تو وہ لفظ کے میننگ تبدیل ہو جائیں گے۔ مثلا میں کہتی ہوں وائلنس زیادتی یا سختی، نان وائلنس نرمی یا پرسکون، یعنی یہاں پہ دیکھ لیں اس کے میننگز الٹ گئے ہیں۔ ویجیٹیرین سبزی والا ہو گیا، نان ویجیٹیرین بغیر سبزی والا، یا سبزی کھانے والا یا بغیر سبزی کھانے والا، یا سبزی نہ کھانے والا۔ اسموکر دھواں کرنے والا، نان اسموکر دھواں نہ کرنے والا۔ ورکنگ کام کرنے والا، نان ورکنگ کام نہ کرنے والا۔ جوڈیشیل قانونی، نان جوڈیشیل اور غیر قانونی۔ ریزیڈنٹ اپنی جگہ پر رہنے والا، نان ریزیڈنٹ اپنی جگہ پر نہ رہنے والا۔ یہ تو تھا میرے پاس فورتھ پوائنٹ پریفکسز کا۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے جہاں کہیں پہ بھی لفظ کے سٹارٹ میں مس آ جائے اس کا میننگ بھی الٹ جاتا ہے۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں فارچونیٹ قسمت، مس فارچونیٹ بدقسمت، کنڈکٹ چال چلن، مس کنڈکٹ بد چلن، یوز استعمال، مس یوز غلط استعمال، اپریشیٹ تعریف کرنا، مس اپریشیٹ غلط تعریف کرنا، بیہیو برتاؤ، مس بیہیو بد سلوکی یا برا برتاؤ کرنا، برا بیہیو کرنا، مینجمنٹ انتظام، مس مینجمنٹ بد انتظامی، فارم شکل دینا یا ترتیب دینا، مس فارم غلط شکل دے دینا،
کیلکولیٹ حساب کرنا یا شمار کرنا، مس کیلکولیٹ غلط حساب کرنا. یہ تو تھا میرے پاس 5th پوائنٹ پریفکسز کا. نیکسٹ میرے پاس آتے ہیں کہ انگلش پریفکسز کون کون سے ہیں. انگلش میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آتا ہے پریفکسز، یعنی جو کہ سٹارٹ میں آتا ہے لفظ کے. اگر رائز ہے تو اس کا میننگ اور ہوگا، رائز اس کا میننگ اور ہوگا. رائز اٹھنا، رائز پیدا ہونا. ویک جاگو، اویک جاگنا یا بیدار ہونا. فور آ جائے سٹارٹ میں تو میننگ الٹ جاتا ہے. بیئر برداشت کرنا، فور بیئر روکے رکھنا. گیو دینا، فور گیو معاف کر دینا. ٹو آ جائے سٹارٹ میں تو میننگ چینج ہو جاتا ہے. ڈے دن، ٹو ڈے آج. نائٹ رات، ٹو نائٹ آج رات. اسی طرح اگر ہم ود کو دیکھیں تو اس کا بھی میننگ چینج ہو جائے گا. مثلا میں کہتی ہوں ڈرا کھینچنا، ود ڈرا نکالنا. سٹینڈ کھڑا ہونا، ود سٹینڈ مقابلہ کرنا. تو یہ میرے پاس تھے کہ میرے پاس اگر انگلش پریفکسز ہوں تو وہ کون کون سے ہیں. اسی طرح اگر میں لاطین میں پریفکسز دیکھوں، لاطینی زبان میں، تو جہاں کہیں بھی اینٹی آ جائے تو وہاں پہ اس کا میننگ پہلے کے حوالے سے ہوگا. مثلا ڈیٹ ہے تاریخ، اینٹی ڈیٹ پہلے ہونا. دی نیچے، تھرون سلطنت نیچے کا میننگ دیتا ہے. ڈی تھرون اقتدار سے الگ کرنا، یعنی یہاں پہ اگر اقتدار ہے تو یہاں پہ اقتدار نہیں ہے، اقتدار سے الگ ہو جانا. ان نہیں کے میننگ دے گا لاطینی زبان میں. سیکیور حفاظت، انسیکیور غیر محفوظ. اسی طرح مال برا کے میننگ میں آئے گا. ٹریٹ ہے برتاؤ، مال ٹریٹ بدسلوکی کرنا، برا برتاؤ. اسی طرح جو نیکسٹ میرے پاس اس کے آتے ہیں لاطینی زبان میں پریفکسز، وہ ہیں سیمی آدھے کے میننگ میں آئے گا. مثلا سرکل ہے دائرہ، سیمی سرکل کروں گی تو آدھا دائرہ آ جائے گا. سپر بڑھ کر، فائن اچھا، سپر فائن بڑھ کر اچھا. تو یہ میرے پاس تھے پریفکسز لاطینی زبان میں. میں نے آپ کے سامنے رکھے لاطینی پریفکسز. لاطینی زبان میں جو پریفکسز یوز ہوتے ہیں لاطینی پریفکسز کہلائیں گے، لاطین پریفکسز. نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا انگلش پریفکسز. پریفکسز کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے 5th پوائنٹس. تو یہ میرے پاس 5 پوائنٹ تھے پریفکسز کے، جس کو میں اردو میں سب کے کہوں گی. تو یہ 5 پوائنٹ تھے. یقیناً آپ کو سفکسز اور پریفکسز کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. نیکسٹ ٹاپک کون سا ہوگا وہ ویڈیو کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا. اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.